بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ کل سے میری طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے رات کو دیر سے میری آنکھ لگی تھی۔ ابھی میں سو ہی رہا تھا جب تائی نے میرے اوپر پانی پھینک کر مجھے جگا دیا۔ ایک دم میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب سامنے دیکھا تو سامنے تائی کھڑی تھی۔ وہ مجھے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک تم سو رہے ہو؟ کچھ ہوش ہے؟ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں اور تم نے سواریاں لے کر بھی جانی ہیں۔ جلدی سے اٹھو اور بھینسوں کا دودھ دھو کر مجھے دو تاکہ میں ناشتہ بنا سکوں۔ تائی حکم دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میں بمشکل اپنی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زندگی تو عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ نہ مجھے وقت پر کھانا ملتا تھا، نہ میں سکون سے سو سکتا تھا۔ اس گھر میں تو سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا مجھے تائی پر بہت غصہ آتا تھا، مگر میں انہیں کچھ کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ تایا نے مجھے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تائی نے تمہارے کسی معاملے میں تمہاری کوئی شکایت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہی میں خاموشی سے ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ تایا کے مجھ پر بہت احسانات تھے اور مجھے ان سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ وہ بہت حد چھوڑ انسان تھے، وہ سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اور پھر میں بھینسوں کا دودھ دوہنے کے بعد جب کچن میں آیا تو تائی سامنے پراٹھے تل رہی تھی۔ پراٹھے دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی، مگر میں جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے ناشتے میں سوکھے پاپے ہی ملیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تائی نے میرے آگے 2-4 سوکھے پاپے رکھ دیے اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ تبھی میں نے جھجکتے ہوئے تائی سے کہا کہ آج مجھے بھی پراٹھا دے دے، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ ایسے میں آدھے دن تک بھوکا رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تائی غصے سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی پیسے یہاں حرام کے آتے ہیں۔ جانتے بھی ہو کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ گھر میں پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا ہے، یہی بہت ہے، اور یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تمہاری خدمتیں بھی کروں، اس لیے جو مل رہا ہے چپ کر کے کھا لو، مجھ سے مزید پراٹھے نہیں پکائے جاتے۔ اور پھر میں آنسو پیتا وہ سوکھے پاپے کھا کر ٹانگا لے کر کام پر نکل آیا تھا۔ پورے راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گا کہ تائی ذرا ذرا سی بات پر مجھے ایسے ہی بے عزت کر دیا کریں گی؟ ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں پھر سٹاپ پر آ گیا تھا۔ گاڑیوں سے اترنے والی سواریوں کو میں ٹانگے پر سوار کروا کر گاؤں میں لے کر اور جا رہا تھا۔ آج میرے کافی سارے پھیرے لگے تھے۔ اب میرا واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ 4 پیسے میرے ہاتھ میں آ جائیں گے، وہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا، اس لیے مجھے واپس سٹاپ پر جانا چاہیے۔ گاؤں میں میرے علاوہ اور بھی کافی سارے ٹانگے تھے جو سواریاں اور سامان لے کر یہاں سے وہاں تک جاتے تھے، اور مجھ سے زیادہ کام بھی ان لوگوں کو ہی ملتا تھا، کیونکہ وہ چرب زبان تھے اور وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا شروع ہو جاتے تھے اور پھر انہیں اپنے ساتھ سوار کر کے منزل پر پہنچا دیا کرتے تھے، جبکہ میں خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ مجھ میں اعتماد کی شدید کمی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرتے کرتے میری زبان لڑکھڑا جاتی تھی اور میں بری طرح سے پزل ہو جایا کرتا تھا۔ آج میں جب دوبارہ سے سٹاپ پر آیا تو وہاں پر اب شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا، اور اب میں واپس جانے ہی والا تھا جب ایک طرف سے مجھے 11 لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ ان سب نے برقعے پہنے ہوئے تھے، چہرے بھی نقاب میں پوشیدہ تھے۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میں نے پھر نظریں جھکا لی تھیں اور ان کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مزید چند منٹ انتظار کرتا ہوں، اگر کوئی گاڑی نہیں آئی تو میں پھر واپس چلا جاؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب مجھے اپنے آس پاس ایک نہایت ہی خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکیاں میرے پاس ہی کھڑی تھیں۔ وہ انتہائی شوخ نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھیں، جبکہ وہ لڑکی جو مجھ سے بات کر رہی تھی وہ ان سے قدرے مختلف سنجیدہ مزاج کی لگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جھکائے بول رہی تھی، ہمیں ایک جگہ پر جانا ہے، کیا آپ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیں گے؟ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے میرے گاؤں سے مخالف سمت کا راستہ بتایا تھا۔ وہاں آبادی بہت دور تک تھی اور بیچ میں جنگل بھی آتا تھا۔
یہ راستہ جنگل سے ہی ہو کر گزرتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ یہاں پر اسرات تھے، جنات تھے۔ لوگوں نے کئی طرح کے خوفناک واقعات دیکھے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں میں سچائی تھی یا یہ من گھڑت قصے تھے، مگر یہاں سے گزرتے ہوئے وہ سب باتیں میرے ذہن میں گونج گئی تھیں، اور ایک بار تو میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ مگر ان لڑکیوں کو میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جوان جہان لڑکیاں، اگر میں ان کو حفاظت سے ان کی منزل پر نہ لے کر گیا اور یہیں پہ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہر قماش کے لوگ رہتے تھے۔ ان میں کچھ بری فطرت کے بھی تھے، جہاں پر وہ کسی لڑکی کو دیکھتے تھے وہ اس کو چھیڑنے سے، اس کے ساتھ دست درازی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے میں نے لڑکیوں کو حفاظت سے ان کی منزل پر پہنچانا چاہتا تھا۔ جب ہم جنگل کے درمیان میں پہنچے تو میرے گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ کافی دیر تک میں اس کو چابک مار کر چلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں جا رہا۔ اندھیرا بھی ہر طرف پھیلنے لگا تھا اور مجھے واپس بھی جانا تھا۔ واپس اس جنگل سے گزرتے ہوئے ہر سو اندھیرے نے پھیل جانا تھا اور میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہم یہاں سے پیدل چلے جائیں گے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے، میں آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ کے آؤں گا، کیونکہ یہاں پر رہنے والے کچھ لوگ گندی فطرت کے مالک ہیں اور آپ انہیں نہیں جانتی۔ تب وہ لڑکی نیچے اتری اور پھر گھوڑے کے کان میں نہ جانے کیا کیا کہنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، مگر منہ سے بولا کچھ بھی نہیں۔ یوں بھی لڑکیوں کو دیکھ کر ہی میں گھبرا جاتا تھا۔ اب گھوڑا بھی چل پڑا تھا۔ باقی لڑکیاں اسے چھیڑنے لگیں کہ تم نے گھوڑے کے کان میں ایسا کیا کہا ہے جو وہ چل پڑا ہے۔ جواباً وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ جب میں ان کے گاؤں میں داخل ہوا تو انہوں نے وہیں پر میرا ٹانگا رکوا دیا تھا اور کہنے لگی کہ یہیں پر ہمارا گھر ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کرایہ دیا۔ وہ کرایہ میری مطلوبہ رقم سے بہت زیادہ تھا۔ میں نے انہیں باقی پیسے واپس کرنا چاہے تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ یوں بھی تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید اس وقت جنگل میں گزرنے سے ہچکچا جاتا۔ یہ جنگل بہت ہی زیادہ پراسرار ہے، مگر اس کے باوجود تم ہم لڑکیوں کا خیال کر کے ہمیں یہاں تک چھوڑنے آئے، اس وجہ سے یہ پیسے ہم تمہیں اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ مگر میں کسی صورت بھی یہ پیسے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں انہیں پیسے واپس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کسی طرح سے بھی لینے پر تیار نہیں تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ یہ کچھ چیزیں ہم تمہارے کھانے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ٹانگے پر کچھ پھل فروٹ موجود تھے اور کچھ کھانے کی اشیاء بھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکیاں یہ سب کچھ میرے لیے کیوں چھوڑ کر گئی تھیں، اور اب جب میں نے واپس پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ٹانگے کو واپس بڑھا دیا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے مجھے ڈر تو لگ رہا تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے لگا کہ وہ سب من گھڑت باتیں ہیں اور اس جنگل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی افواہیں ہیں۔ جنگل سے باہر آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھے بھوک بہت بری طرح سے ستا رہی تھی۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک جگہ پر ٹانگا روک دیا، اور جب وہ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں کھانے کی بہت مزے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ آج تک میں نے اتنے مزے کا کھانا، اتنا لذیذ ذائقہ اپنی زندگی میں نہیں چکھا تھا۔ گھر میں جو کچھ بھی مزے کی چیز بنی ہوتی تھی، تائی وہ صرف اپنے لیے اور بچوں کے لیے رکھتی تھی۔ مجھے ہمیشہ دال ساگ ہی کھانا پڑتا تھا، اور کام کرنے کے باوجود بھی پھل فروٹ کھائے ہوئے تو مجھے جیسے کئی سال گزر گئے تھے۔ اور اب جب میں نے وہ لذیذ پھل کھائے تو میرا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں وہ سارا کھانا چٹ کر گیا، اور اب دل میں سوچنے لگا کہ مجھے یہ سارا کھانا خود ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے گھر میں لے کر جانا چاہیے تھا۔ مگر پھر یہ سوچ کر میں نے سر جھٹک دیا کہ گھر والوں کو کون سا میری پرواہ تھی جو میں ان کی پرواہ کرتا۔ میں تو خود غرض نہیں تھا، مگر گھر والوں کا رویہ مجھ پر گراں گزرتا تھا،
اور ان کے رویے نے مجھے بھی سنگ دل بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو تائی کہنے لگی، آج تم بہت زیادہ لیٹ آئے ہو۔ پھر میں نے وہ پیسے ایک سائڈ پر رکھے، باقی کرائے کے پیسے تائی کے ہاتھ میں رکھے تو وہ کہنے لگی کہ آج تو تم نے اچھی خاصی کمائی کر لی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم آ کر کھانا کھا لو۔ جب میں نے کھانے سے انکار کیا تو وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، تم تو بھوکے فقیروں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہو اور آج بڑے نخرے دکھا رہے ہو۔ میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب دوبارہ وہ مجھے طنزیہ انداز میں یہی بات کہنے لگی تو میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ آج مجھے بھرپور نیند آئی تھی۔ شاید یہ پیٹ بھر کر کھانے کا اثر تھا جو میں پرسکون سو رہا تھا۔ اگلے دن پھر تائی نے مجھے معمول کے مطابق صبح سویرے ہی اٹھا دیا تھا۔ جانے کیا وجہ تھی، تائی کو مجھے دیکھتے ہی غصہ آ جاتا تھا۔ حالانکہ میں تو ان سے کبھی کوئی بات ایسی کہتا ہی نہیں تھا جس کی بنا پر انہیں غصہ آئے، اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں کسی معاملے میں تنگ کیا تھا۔ یہاں تک کہ میں تو اپنے کپڑے تک خود دھو لیا کرتا تھا اور اکثر اپنے لیے کھانا بھی خود ہی گرم کر لیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کے مجھ سے شکوے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اب اکثر ہی مجھے وہ لڑکیاں نظر آ جایا کرتی تھیں۔ وہ روز شام کے وقت اکثر ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاید کہیں پڑھنے جاتی تھیں، مگر جس طرف سے وہ آتی تھیں وہاں پر اسکول کالج تو نہیں تھا، مگر وہاں سے قدرے فاصلے پر ایک مدرسہ تھا۔ شاید وہ اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتی تھیں۔ اپنے حلیے مہرے سے وہ بہت مذہبی گھرانے کی لگتی تھیں، اور وہ بھی سب لوگوں کو نظر انداز کر کے صرف میرے ساتھ ہی سوار ہوتی تھی، اور روزانہ میں انہیں ان کی منزل پر پہنچا کر واپس آتا تو ہمیشہ ہی وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو رکھ دیا کرتی تھی، اور پیسے بھی وہ کرائے کی مد میں زیادہ دیا کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں ان کی اعلیٰ ظرفی اور کھلے دل کا معترف ہو گیا تھا، مگر یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی مجھے میری محنت اور حق سے زیادہ معاوضہ دے۔ جب یہی بات میں انہیں کہتا تو وہ کہتی کہ انسان کو اس قدر بھی نرم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے سالم نگل جائیں۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا تھا، مگر پھر کچھ کہے بنا واپس ہو لیا۔ روزانہ ہی میں وہاں سے واپس آنے کے بعد گاؤں والے راستے پر رک کر وہ چیز کھایا کرتا تھا جو میرے لیے وہ رکھ کر جاتی تھی، اور میں دل ہی دل میں ان کو دعائیں دیتا تھا، کیونکہ ان کی بدولت ہی میں اچھا کھانا کھانے لگا تھا، اور ان کی بدولت ہی میرے پاس بھی 4 پیسے جمع ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے جو بھی میرے پاس پیسے ہوتے تھے وہ میری تائی اماں مجھ سے سارے کے سارے لے لیا کرتی تھی، اور جب بھی مجھے ضرورت پڑتی تو مجھے ان سے پیسے مانگنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے 100 باتیں سنایا کرتی تھی۔ آج جب میں ان لڑکیوں کو وہاں پر چھوڑنے کے لیے گیا تو آج پھر سے ایک دم گھوڑا ایک طرف رک گیا تھا، اور تبھی میں نے جنگل میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ وہاں پر ایک عجیب سا جانور تھا جو جسامت میں بہت بڑا تھا۔ اس کا رنگ بے تحاشا کالا تھا، اس کے بال بہت ہی زیادہ لمبے تھے۔ اس کو دیکھ کر میرا گھوڑا بے-دق گیا تھا، اور مجھے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں لڑکیاں نیچے گر نہ جائیں اور انہیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، تو میں نے لڑکیوں کو نیچے اترنے کا کہا۔ میں حیران پریشان تھا کہ ایسا جانور یہاں پر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوفناک تھا، اور میرا گھوڑا بھی اسے دیکھ کر بہت گھبرا گیا تھا۔ مجھے اب لڑکیوں کی فکر تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ جانور تو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اور اس کے پاس سے گزر کر ہی میں لڑکیوں کو ان کی منزل پر چھوڑ سکتا تھا۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس سے میں اس جانور کو وہاں سے بھگا دیتا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی نے زمین سے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف اچھال کر پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جانور کے جسم پر آگ لگ گئی اور وہ چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ آخر اس پتھر میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس جانور کو آگ لگ گئی۔ یہی بات میں نے اس لڑکی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ پتھر عام پتھر ہی تھا، مگر میں خود بھی نہیں جانتی کہ اس جانور کے جسم پر آگ کیسے لگی ہے۔ اور پھر وہ دوبارہ سے تانگے پر سوار ہو گئی، اور میں انہیں لے کر ان کی منزل پر پہنچا کر اب واپس جا رہا تھا، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر دوبارہ سے وہ جانور میرے سامنے آ گیا اور اگر اس نے مجھے اکیلا پا کر مجھ پہ حملہ کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے پاس پتھر رکھ لوں جو میں اس جانور پر پھینک دوں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔
نیچے اتر کر میں نے 3-4 پتھر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ جیسے ہی میں جنگل کے درمیان پہنچا تو ایک طرف سے وہ جانور آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ گھوڑا بھی اس کو دیکھ کر پھر سے بتک گیا تھا اور اس جانور نے اچانک اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ مگر اگلا منظر نہایت حیران کن تھا۔ وہ جانور زمین پر دوسری طرف گر کر تڑپنے لگا تھا۔ مجھے خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس جانور کے جسم پر آگ لگ گئی اور وہ بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ میں ہک دک سا اس منظر کو دیکھتا رہ گیا اور پھر میں نے اپنے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ آج تو مجھے وہ کھانا کھانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا، گھوڑے کو میں نے ایک طرف باندھ دیا تھا اور میں خود حیران پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ ایسا منظر تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی مجھے اپنی تائی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ چونکہ آج میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ جب میں باورچی خانے میں داخل ہوا تو تائی مجھے کہنے لگی کہ یہ تم پھل کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ تو بہت ہی زیادہ لذیذ پھل ہے۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں ایسے پھل نہیں دیکھے۔ تائی کی بات سن کر میں چونک گیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ آج پھر سے وہ لڑکیاں میرے لیے پھل رکھ کر گئی تھیں، مگر آج میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں نے وہ پھل چکھے تک نہیں تھے اور سیدھا گھر لے آیا تھا۔ تائی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی شخص نے دیے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہ پھل کہاں سے لے کر آیا تھا۔ تائی مجھے کہنے لگی کہ اگر وہ تمہیں دوبارہ سے ملے تو تم اس سے ضرور یہ پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے لے کر آیا تھا، کیونکہ یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے ہیں۔ تب میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ آج پہلی بار تائی نے مجھ سے نرمی سے بات کی تھی اور میں اس بات پر حیران تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو ایک دم ہی بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا وہ سیاہ ترین دن تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی، مجھے اپنوں کی نظروں میں بے اعتبار کر دیا تھا۔ آج کے دن ہی میرے امی ابو دونوں مجھ سے بچھڑے تھے۔ اس وقت میں محض 9 سال کا تھا۔ اس دن میرا اسکول میں پیپر تھا اور امی کے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ امی اور ابو دونوں شادی پر گئے ہوئے تھے اور وہ مجھے دادی کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ دادی کو امی بار بار میرا خیال رکھنے کی تاکید کر رہی تھیں اور دادی بھی امی کو اس بات پر یقین دہانی کروا رہی تھی کہ یہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں اس کا خیال کیوں نہیں رکھوں گی۔ امی کو میری بہت پریشانی تھی، نہ جانے کیوں وہ بار بار مجھے پیار کر رہی تھی، مجھے خود سے لپٹا رہی تھی۔ ان کا مجھ سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر شام کو ہی وہ خبر سننے کو ملی جس نے ہم سب کو دنگ کر دیا۔ امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ مجھ سے بچھڑ گئے تھے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا، مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں دادی کی گود میں پناہ لیتا رہا۔ میں ان سے امی ابو کے بارے میں پوچھتا تو وہ رونے لگتی تھی۔ وہ مجھے پہلے تو یہ کہہ کر بہلاتی کہ تمہارے امی ابو واپس آ جائیں گے، مگر اب جب انہیں اندازہ ہوا کہ میرے سوالات تو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں جن کا جواب دینا ناممکن ہے، تب انہوں نے مجھے بتایا کہ اب آپ کی امی ابو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے، وہ اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں۔ تب میں بہت رویا تھا۔ میرے لیے یہ تکلیف بہت بڑی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ جو اللہ کے پاس جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ پھر دادی کے لیے گھر کے کام کاج کرنا اور مجھے سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا، اور وہ مجھے لے کر تایا ابو کے گھر میں آ گئی تھی۔ یہ گھر دادی نے کرائے پر لگا دیا تھا، جس کا کرایہ تایا ابو وصول کرتے تھے، اور ابو کا کاروبار بھی تایا ہی سنبھالنے لگے تھے۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یوں بھی تب میں بہت چھوٹا تھا۔ جب تک دادی زندہ تھی مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے امی ابو سے بڑھ کر تھی۔ شاید وہ ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی، مگر وہ کبھی بھی ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر جب دادی بھی مجھ سے بچھڑ گئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا اور میرے لیے اس غم سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ کچھ ٹائم گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی میرے لیے بہت مشکل بن گئی تھی۔ میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے اور میں آگے پڑھنا چاہتا تھا۔ جب ان دنوں مجھے چھٹیاں تھیں میں کوئی شارٹ کورس کرنا چاہتا تھا، مگر تائی نے مجھے گھر کے کاموں میں ایسا الجھایا کہ میں پھر اپنی پڑھائی کو دوبارہ جاری رکھ ہی نہیں سکا۔
انہوں نے اس ملازم کو چھٹی دے دی تھی جو گھر کے باہر کے کام کاج کیا کرتا تھا، اور اس کی جگہ پر اب وہ سارے کام مجھ سے کروانے لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں روتا جھنجھلاتا تھا۔ مجھے تو میرے ماں باپ نے شہزادے کی طرح پالا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور تائی کا سلوک میرے ساتھ بہت برا تھا۔ تایا بھی تائی کے کسی معاملے میں نہیں بولتے تھے، وہ انہیں کسی معاملے میں روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ شاید یہ میرے ساتھ بدسلوکی کی وجہ تھی، یا ان کے گناہوں کی سزا تھی، یا ان پر آزمائش تھی کہ کاروبار میں تایا کو بہت نقصان ہو گیا تھا۔ ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی۔ ایسے میں انہوں نے میرے ابو کے کاروبار کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ابو کا کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اور پھر اب جب تایا ابو نے ادھر ادھر سے ادھار لے لیا تو سب لوگ ان سے ادھار واپس کرنے کا تقاضا کرنے لگے تھے۔ ایسے میں تایا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ میں اس وقت بہت مجبور ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں قرض خواہوں سے جان چھڑوا لوں اگر تم میری مدد کرو تو میں اس مرحلے سے نکل سکتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے تمام پیسے واپس لوٹا دوں گا، بس میری یہ مشکل ٹل جانے دو۔ میں نے تایا سے حیرانی سے پوچھا کہ اس سب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر تم وہ گھر بیچ دو تو میں ان پیسوں سے قرض بھی چکا سکتا ہوں اور اپنے کاروبار کو بھی کھڑا کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات مان لیتا۔ تب میں نے ہاں میں سر ہلایا تو تایا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ آج تم نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد تایا اور تائی کا رویہ مجھ سے بہت بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرنے لگے تھے اور میں اسی میں خوش ہو کر ان پیپرز پر سائن کر دیے تھے۔ وہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وکیل سے میں نے گھر کے تمام کاغذات لے لیے تھے۔ وکیل انکل نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو اس طرح کے فیصلے لینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، مگر میں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اور پھر میں نے وہ گھر بیچ دیا۔ وہ تمام پیسے تایا کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے۔ میرا وہ گھر بیچنا ہی تھا کہ تایا اور تائی کا رویہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا تھا۔ تایا نے ان پیسوں سے قرض خواہوں کا قرض بھی چکا دیا تھا اور کاروبار بھی شروع کر لیا تھا، مگر اب ان کا کاروبار وہ عروج نہیں پا سکا تھا جو پہلے تھا۔ اب تو مارے باندھے گزارا ہی چل رہا تھا اور پیسے بھی سارے ڈوب گئے تھے۔ ایسے میں پھر تائی اٹھتے بیٹھتے میرا کھانا، میری روٹیاں گرنے لگتی۔ وہ میرے سامنے بار بار مہنگائی کا رونا روتی کہ اس مہنگائی کے زمانے میں اپنے بچوں کا خرچ اٹھانا بہت مشکل کام ہے، ایسے میں کسی دوسرے کے بچے کی ذمہ داری ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ کب تک مفت کی روٹیاں توڑتا رہے گا؟ یہ باتیں وہ میرے سامنے تایا سے اتنی اونچی آواز میں کہتی تھی جو مجھے بآسانی سنائی دیتی تھی۔ میرا کاروبار بھی تایا ابو نے ڈبو دیا تھا اور میرا گھر بھی بیچ کر ان لوگوں نے پیسے رکھ لیے تھے، مگر میں یہ سب کچھ کہہ کر انہیں کچھ بھی جتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا یہ جتانا انہیں بہت برا لگے گا، تبھی میں خاموشی سے ان کی تمام زیادتیوں کو برداشت کرتا جا رہا تھا۔ اور پھر جب تائی نے کچھ زیادہ ہی روزگار کمانے پر مجھے لیکچر دینا شروع کر دیا تو پھر تایا نے مجھے ایک ٹانگا لے کر دیا تھا۔ مجھے اس بات پر اعتراض تھا، اگر وہ مجھے رکشہ لے کر دے دیتے یا کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے کر دے دیتے تو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر ٹانگا چلاتے ہوئے مجھے بہت شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں، جہاں پر گاڑیاں اور رکشے اکا دکا ہی نظر آتے تھے۔ زیادہ تر سٹاپ تک جانے کے لیے لوگ ٹانگے کا ہی سفر کرتے تھے، اس لیے میں بھی ان کی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری پڑھائی کا سلسلہ بھی چھوٹ گیا تھا، میں کالج میں نہیں جا سکتا تھا، مجھے دوستوں سے ملنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے میٹرک بہت شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا، اور پھر تائی کی لاکھ مخالفت اور منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنے ایک دوست سے پرانی کتابیں لے آیا تھا اور گھر بیٹھ کر میں ایف اے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ سارا دن میں گدھوں کی طرح کام کرتا رہتا تھا اور رات کو پھر میں پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی بنا پر کبھی دیر سے میری آنکھ کھلتی تو تائی غصہ کرتی تھی۔ ایف اے تک تو میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا تھا، بس پیپر دینے کے لیے ہی میں شہر میں جاتا تھا، مگر اس کے لیے بھی مجھے تائی سے 100 باتیں سننے کو ملتی تھی۔ کرایہ دیتے ہوئے مجھے بہت سی باتیں سناتی
اور پھر اوپر سے یہ بھی کہتی کہ تم تو پیپر دینے چلے جاؤ گے، آج کی تمہاری دہاڑی ضائع ہو جائے گی۔ ایسے میں یہ نقصان کون برداشت کرے گا؟ اور میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ ان کے سائے میں خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہوتا۔ پھر یہ سوچ کر میں خود کو تسلی دے لیتا کہ شاید یہ میری آزمائش ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اتنے انعام و اکرام سے نواز دے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ تھکوں۔ ایف اے بھی میں نے بہت شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میرے اتنے اچھے مارکس آنے کے باوجود بھی مجھے آگے ایڈمیشن لینے کی اجازت نہیں ملی تھی، جبکہ ان کے بچے پڑھائی میں اچھے بھی نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو نہ صرف اسکول میں پڑھا رہی تھیں بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے ٹیوشن بھی لگا کر رکھی ہوئی تھی، اور میرا انہیں پرائیویٹ پڑھنا بھی ناگوار گزرتا تھا۔ اب جب میں وہاں پر آیا تو کافی دن سے وہ لڑکیاں وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھیں۔ نہ جانے انہیں مدرسے سے چھٹیاں ہو گئی تھیں یا وہ کسی اور کام میں مصروف تھیں۔ میں لاشعوری طور پر ان کا منتظر رہنے لگا تھا، خاص طور پر وہ لڑکی جو ان میں کم گو تھی، جس کی سنجیدہ آنکھیں تھیں۔ جب وہ سنجیدہ آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی تھی تو میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہوں، مگر مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکوں۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکیاں دوبارہ مجھے نظر آئیں، اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس دن کیا وہ جانور دوبارہ تمہارے راستے میں آیا تھا؟ تب میں نے انہیں اپنے اوپر بیتی ہوئی وہ عجیب داستان سنائی۔ اسے سن کر وہ بھی خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کا خاتمہ ہو گیا ہے اور دوبارہ کبھی وہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گا، اور تم بے فکر ہو کر ہمارے ساتھ جا سکتے ہو۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ جانور دوبارہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد میں کتنی ہی دفعہ وہاں پر گیا، مگر میں نے کبھی بھی ایسا کوئی خوفناک منظر دوبارہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھے کبھی کسی نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی مجھے اکیلی ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں بے خود ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ نظریں جھکائی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں ایک سحر چھپا ہوا تھا، اور میں اس سحر میں جیسے کھو کر رہ گیا تھا، اور پھر اس کے بولنے پر جیسے میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پھر باقی کا راستہ ہمارے درمیان خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ بہت کم گو تھی، اور باقی لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ کے دوران بھی مسلسل خاموشی رہتی تھی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد جب میں واپس پلٹا تو اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگی کہ آج ہمارے گھر میں قرآن پاک کا ختم شریف ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اس نے مجھے اتنے اخلاق سے دعوت دی تھی کہ میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، اور پھر میں ٹانگا ایک طرف روک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے دل ہی دل میں یہ پریشانی تھی کہ یہ ٹانگا کوئی یہاں سے کھول کر نہ لے جائے۔ جب میں نے اس لڑکی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ بے فکر رہیں، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو چوری چکاری جیسا کام کرے۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ کو واپسی پر آپ کی چیز بحفاظت ملے گی۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا کہ میں اس کی بات پر اعتبار کر گیا تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت حویلی تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کا رنگ سفید تھا۔ اور پھر وہ مجھے لے کر حویلی میں داخل ہوئی تو میں اس کا حسن دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہاں پر سب لوگ موجود ہیں، آپ بھی ایک طرف بیٹھ جائیں۔ میں جب وہاں پر گیا تو وہاں پر میرے علاوہ جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب سفید لباس میں تھے، اور تعداد میں کافی زیادہ لوگ تھے۔ زمین پر دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور یہاں سے لے کر وہاں تک انواع و اقسام کی اشیاء تھیں۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کے چہرے نورانی تھے، اور ان کو دیکھ کر ایک عجیب سی ہیبت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہو گیا تھا۔ پھر جب ختم شریف شروع ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ سب مجھے بہت زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ وہ ہر چیز اٹھا کر میرے سامنے رکھ رہے تھے۔ ان کا رویہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ میں اس وقت پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھا، اور میرا حلیہ بھی ملگجا سا ہو رہا تھا۔ ان کے سامنے تو اس وقت میری حیثیت بہت کمزور محسوس ہو رہی تھی۔
مگر اس کے باوجود وہ مجھے اتنی اہمیت دے رہے تھے، ایسے جیسے کہ وہاں پر سب سے زیادہ معزز شخصیت میں ہی ہوں، اور میں جو ہمیشہ سے عدم اعتماد کا شکار رہا تھا۔ جب یہ سب دیکھ کر میں گھبرا گیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے رخصت چاہی اور وہاں سے نکل کر میں باہر آ گیا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد ایک بار پھر سے میں نے ایک طائرانہ نگاہ اس بڑی سی حویلی پر ڈالی تھی، اور میں سوچنے لگا تھا کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہی ایک گھر ہو۔ اگر ابو زندہ ہوتے تو ان کی موجودگی میں ایسا گھر لینا ناممکن نہیں تھا۔ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، بلکہ میرا جو گھر تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا اور وہ کافی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ مگر اس وقت اگر میں تایا کی باتوں میں نہ آتا تو آج وہ گھر میرے پاس ہوتا اور میں اس گھر میں آرام اور سکون سے اکیلے میں رہ رہا ہوتا۔ مگر اب تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اور میں تائی کی باتیں سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ غصہ تو مجھے تایا پر آتا تھا کہ وہ کس قدر طوطا چشم انسان تھے، کیسے انہوں نے مجھ سے نگاہیں بدل لی تھی، اور ان کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ آج میں گھر آیا تو تائی کو نہ جانے کس بات پر غصہ تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ جھنجھلانے لگی اور اونچی اونچی آواز میں مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ تبھی ایک عجیب بات ہوئی، ان کی آواز ایک دم نہ جانے کیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بات کر رہی ہیں مگر ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو ہکا بکا رہ گیا، جبکہ ان کے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ اپنی ماں کا مذاق اڑانے لگے۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھائی کی نقل اتار رہی ہیں؟ جبکہ تائی خود حیران تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ شرمندہ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں نے اپنے لیے کھانا خود ہی گرم کیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر میں سو گیا۔ دوسرے دن جب میں اٹھا تو گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تائی اپنے کمرے میں تھی جبکہ کچن میں اس وقت صوبیہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ صوبیہ تایا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ کام میں بہت زیادہ سگھر تھی اور وہ باقی گھر والوں سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ وہ اکثر میرا کوئی نہ کوئی کام بھی کر دیا کرتی تھی اور میری کسی نہ کسی کام میں مدد بھی کر دیا کرتی تھی، اور بعد میں وہ اپنی ماں سے باتیں بھی سنتی تھی۔ صوبیہ نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور پھر خستہ پراٹھے توے سے اتار کر میرے سامنے رکھ دیے۔ جب میں نے اس سے پاپے مانگے تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ تائی مجھے ناشتے میں یہی پاپے اور چائے دیتی ہیں۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں اور وہ کہنے لگی کہ مجھے امی ابو کے رویے پر افسوس ہوتا ہے۔ بھلا کوئی اپنے خونی رشتے کے ساتھ ایسے بھی کرتا ہے؟ کیا کوئی انسان ایسے بھی نظر بدل سکتا ہے جیسے امی ابو نے آپ سے بدلی ہیں؟ اور پھر میں نے آج پہلی بار بھرپور ناشتہ کیا تھا اور اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں یہی چیز نوٹ کر رہا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ خاموشی ہو گئی تھی، بلکہ بہت زیادہ سکون بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ تائی اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی اور اس بات پر مجھے بہت حیرانی تھی۔ اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ نہ جانے تائی کو کیا ہوا ہے کہ ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی ہے۔ ان کو تایا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ان کا مسئلہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ایک طرح سے مجھے سکون ہو گیا تھا۔ میں ان کے برا بھلا کہنے سننے سے بچ گیا تھا۔ مجھے ہر وقت ان کی بدزبانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب ان کی بدزبانی ختم ہو گئی تھی تو اس بات پر میں جتنا خدا کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اب کافی سارے دن گزر گئے تھے۔ روزانہ ہی میں اسٹاپ پر جاتا۔ شام تک میں کافی دیر تک ان لڑکیوں کا انتظار کرتا رہتا تھا، مگر وہ لڑکیاں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہاں پر وہ مجھے نظر نہیں آئی تھیں، اور پھر ایک دن مجھے بار بار اسی لڑکی کا خیال آنکھوں کے سامنے آنے لگتا تھا، وہ جو سب سے سنجیدہ اور کم گو تھی اور جو خاموشی سے میرے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ کھانے کو رکھ دیا کرتی تھی۔ آج مجھے شدت سے اس کی یاد آ رہی تھی، جب میں نے سوچا کہ میں ایک بار اس مدرسے کا چکر لگا کر دیکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوں اور انہوں نے اپنے لیے کسی اور سواری کا بندوبست کر لیا ہو۔ میں ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، اس سے بات کروں، اور جب تک میں اسے دیکھ نہ لیتا میرے دل کو تسلی نہیں مل سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اس مدرسے کے پاس آ گیا تھا۔
مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ مدرسے پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ لڑکیاں یہاں پر کیوں نہیں آ رہی تھیں۔ انہیں مدرسے سے چھٹیاں تھیں۔ وہاں پر قریب ہی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ میں نے اس دکان والے سے پوچھا کہ یہ مدرسہ کب سے بند ہے اور کب تک کھلے گا۔ اس دکاندار نے مجھے جو بات بتائی وہ مجھے حیران پریشان کر گئی تھی۔ اس دکاندار کا کہنا تھا کہ یہ مدرسہ تو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اور اگلے کئی سال تک اس کے کھلنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے اور لوگ یہاں پر آتے جاتے ہی نہیں تھے، اس لیے یہ مدرسہ یہاں پر بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی اور اسکول کالج ہے، تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں حیران پریشان سا اپنا ٹانگا لے کر واپس آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی اسکول کالج نہیں تھا، وہ مدرسہ بھی بند تھا، تو وہ لڑکیاں پھر کہاں پر جاتی تھیں، جبکہ وہاں پر آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ پھر کئی دن بیت گئے اور دوبارہ کبھی وہ لڑکیاں مجھے نظر نہیں آئیں، اور ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس گھر میں آ گیا تھا جہاں پر وہ لڑکی مجھے لے کر آئی تھی، اور یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ جگہ تو بالکل ویران تھی۔ یہاں پر میں جس سفید حویلی میں آیا تھا اس حویلی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ یہاں پر تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ چند ٹوٹے پھوٹے گھر تھے جن میں آبادی بالکل نہیں تھی۔ یہاں پر آس پاس کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے تو چھکے چھوٹ گئے، میں پریشان رہ گیا۔ ایک تو مدرسہ بند تھا، دوسرا یہاں پر آبادی نہیں تھی، جبکہ میں ان لڑکیوں کو یہیں پر چھوڑ کر جاتا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا اس دن وہ لڑکی مجھے یہیں پر لے کر آئی تھی، اور اب یہ حویلی بند تھی۔ اب وہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابھی میں جنگل میں ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے ٹانگا روک کر پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکی کھڑی تھی جس کی تلاش میں وہاں پر آیا تھا۔ میں فوراً سے ٹانگے سے اتر کر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کافی ٹائم سے آپ مجھے نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں آپ کے مدرسے میں گیا، آپ لوگ وہاں پر بھی نہیں تھے۔ وہ مدرسہ تو کافی سالوں سے بند ہے اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ لوگ کہاں پر رہتے ہیں اور آپ کا گھر ایک دم غائب کیسے ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ باتیں راز میں رہیں تو اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہ کر بھی عیاں نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اس کی کھوج میں لگ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، تم اپنی زندگی کو یوں ضائع مت کرو، تم اپنے لیے کچھ سوچو، اپنی جائیداد اپنے تایا سے واپس لو اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ کب تک تم اپنے تایا تائی کی غلامی کرتے رہو گے؟ یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ بات اسے کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو میرے گھر کا معاملہ تھا، اور وہ لڑکی تو مجھے جانتی تک نہیں تھی، تو اسے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ جب اس سے میں نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کچھ چیزیں راز میں ہی رہنی چاہیے، وہ چیزیں راز میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہمیں ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر ہم ان میں کشش کھو دیتے ہیں۔ یوں بھی ہر چیز کی کھوج میں رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ تمہیں جو میں نے مشورہ دیا ہے تم اس مشورے پر عمل کرو۔ اور پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ رکھا اور کہنے لگی کہ یہ تم گھر جا کر اکیلے میں کھولنا۔ اب میں حیران تھا کہ اس میں ایسا کیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے۔ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں سوچنے لگا کہ وہ کتنی اچھی لڑکی تھی جس نے میری اتنی مدد کی، میرا اتنا خیال رکھا، جبکہ سگے رشتے، میرے اپنے رشتوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے ٹھکرا دیا۔ وہ پیسے میں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے، اور میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کو جب تایا ابو گھر آئے تو میں نے ان سے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، مجھ پر اپنے احسانات جتانے لگے۔ تبھی میری نظر تائی پر پڑی۔ وہ بالکل خاموش اور گمسم تھی۔ وہ جتنا چیختی چلاتی تھیں، شور مچاتی تھیں، اب تو ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تایا کبھی بھی میری جائیداد مجھے واپس نہیں کریں گے۔ اگلے دن میں نے اپنا بیگ اٹھایا، چند جوڑے کپڑوں کے رکھے، اور پھر اپنے تمام پیسے اٹھا کر شہر کی جانب نکل آیا تھا۔ میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر کے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا تھا۔
اور پھر باقی پیسوں سے ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار بڑھنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ لڑکوں کو بھی لگا لیا تھا اور میں دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں نے اپنی گاڑی بھی لے لی تھی۔ اس دن میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب دوبارہ سے اس جنگل سے گزر کر وہاں پر آیا تو وہاں پر نئی آبادی بن رہی تھی اور جنگل میں بھی کٹاؤ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہاں پر اس لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر وہ کون تھی؟ کیا وہ انسان تھی یا کوئی اور مخلوق تھی جس نے میری اتنی مدد کی؟ مجھے تمام باتیں یاد آنے لگیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انسان نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق دوسری مخلوق سے تھا۔ اور پھر جب میں تایا کے گھر آیا تو ان کی حالت بہت بری تھی۔ مجھے دیکھ کر تایا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ جب سے تم گئے ہو ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور اب میں تمہاری جگہ پر وہی تانگا چلا کر اپنے خاندان والوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ تائی نے بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ دونوں کو معاف کیا۔ آپ نے جو بھی کیا آپ کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ تائی کی قوت گویائی واپس آ گئی اور وہ میرے سامنے دوبارہ سے رو پڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ان کے میرے ساتھ برے سلوک کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ان کی مدد تو کرتا تھا مگر اب میں دوبارہ سے ان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے لیے گزرا ہوا وقت انتہائی سبق رکھتا تھا۔ اور پھر میں نے شہر میں ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اب بھی اکثر میں گاؤں میں آتا جاتا تھا۔ تایا کے ہاتھ میں چپکے سے پیسے رکھ دیا کرتا تھا مگر کبھی بھی میں نے انہیں پھر سے اپنے گھر میں لے کر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری نظریں ہمیشہ ان لڑکیوں کو تلاش کرتی تھیں مگر پھر کبھی میرا ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔